صاحب ٹھیک ہے آپ سے مسکراتے رہیں گے یا دلی میں بات بھی کر لیں کوئی یار آپ تو مسکرا ہی رہے ہیں بس نہیں ہنس رہے ہیں بلکہ پتہ نہیں آج نہال ہاشمی صاحب کو روزہ لگا ہے یا افطاری لیٹ کی ہے آئی ڈونٹ نو لیکن بہرحال میں حق اور سچ ہے میرے بھائی میں اپنے نکات سامنے رکھوں گا. آپ کی بڑی مہربانی آپ نے تحریک انصاف کے موقف کو آگے بڑھایا تو اچھی بات ہے. کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جو سچ بات کرے لیکن تھوڑا سا میں یہ کہوں گا علی محمد خان نے نہال ہاشمی کا شکریہ ادا کیا. ہاں جی اچھا میں یہ عرض کروں گا دیکھیں دس ون از آن ویری سیریس نوٹ. دیکھیں وسیم بادامی صاحب ایک جہاز ہوتا ہے بوئنگ 777 اس میں کوئی 360 سے 388 تک کے لوگ پیسنجر آ سکتے ہیں 400 کر لیں چلو. وہ جب ہوا میں ہوتا ہے 9-10 ہزار فٹ کی بلندی پہ پائلٹ اور کو پائلٹ آپس میں جتنی بھی مخاصمت ہو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی مخاصمت کی وجہ سے وہ جہاز گر جائے کیونکہ پیچھے 350 فیملیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں. میں سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میں اس الیکشن کمیشن کو ایز اے پارلیمنٹری افیئرز ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں پارلیمنٹ میں 3.5 سال لیکن ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ابھی یہ جو پچھلا جو کیئر ٹیکر سسٹم ہے بالخصوص کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں میں سوال رکھ رہا ہوں ان پہ کہ آر یو کیئر ٹیکرز اور انڈر ٹیکرز کیونکہ آپ کا کام الیکشن کرانا تھا. وہاں ذل شاہ شہید ہو گئے پرچہ آپ نے عمران خان پہ کاٹ دیا کہ عمران خان جو ہے خدا نخواستہ اپنے کارکن کا قاتل ہے. خواتین کے کپڑے نوچے گئے شیشے توڑے گئے حملے کیے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا. جلسے کے لیے جب اعلان کیا تو کنٹینر رکھ کے سب کو اٹھا کے گھر لے گئے سب لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا. دس واز ناٹ وچ یو ور سپوز ٹو بی ڈوئنگ یو ور کیئر ٹیکرز ناٹ انڈر ٹیکرز. تو یہ ایک تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرٹیکل 218 ہے میرے خیال میں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور وہ نیوٹرل بھی ہو اور نظر بھی آئے. تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں کے پی کا بہتر ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سب سے میرا 10 پر 10 سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک 777 جہاز میں 350 پیسنجرز کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے یہاں 22 کروڑ عوام کی زندگیاں وسیم بادامی صاحب ایٹ سٹیک ہیں ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے. آئین پاکستان بالکل کلیئر ہے. جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے بالکل کلیئر 224 میں کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرنا ہے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ پرسوں رات جو بھٹو صاحب کی پھانسی کی برسی کا دن تھا اس سے ایک رات پہلے جو ہے بلاول صاحب جو ان کے نواسے ہیں وہ جو ہے مارشل لا کی اور وہ اس کی ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں. اور خدا لگتی بات کریں کو خدا کا خوف کریں. جس چیزوں پہ آپ کے نانا پھانسی چڑھے جنہوں نے آئین بنایا تھا آپ یہاں پہ کون سی شے دے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات کروں اس ملک میں اگر کسی کی دشمنی ہے نا پاکستان سے وہ فوج کو کمزور کرے اور فوج کمزور ہوتی ہے مارشل لا لگا کے اور سیاست میں آ کے. جب فوج اپنے پیشہ ورانہ کام میں جاتی ہے آپ کی پارٹی کر رہی ہے عمران خان کر رہے ہیں آپ کے ٹرولز کر رہے ہیں آپ کی سوشل میڈیا کر رہی ہے لگاتے ہیں دل میں رکھتے ہیں. تو میرا نقطہ یہ ہے میرا نقطہ نہال ہاشمی بھائی آپ اور سب کے سامنے یہ ہے کہ ایٹ سٹیک 22 کروڑ عوام ہے. ہمارے پاس حل کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کی میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہیں. جوان ہمارے بارڈرز پہ گولیاں کھا کے شہید ہو رہے ہیں گھر آ رہے ہیں. ہمارے جو فارمرز ہیں کسان پریشان ہے یوتھ ڈپریشن کا شکار ہے جاب نہیں ہے ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. تو میں اس برین ڈرین ہو رہا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں سب نے غلطیاں کی ہیں. سب انا کی اس K2 کی چوٹی پہ کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہے ان چوٹیوں سے نیچے اتریں. آپ کے جو ہے نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ ملک. اگر غلطی سے آپ لیڈران بن گئے ہیں میں سب لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں غلطی سے لیڈران بن گئے ہیں تو پیچھے 22 کروڑ عوام کا سوچیں الیکشن کی طرف لے کے جائیں اور اس ملک کو اس تباہی سے بچائیں جو اس وقت پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے. علی صاحب یہ میں اس سے آپ سے اگری کرتا ہوں. میرا بھی خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے جو کہ بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اور سب غلطیوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی یہ لرن کیا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب فوج کو سیاست میں لایا جاتا ہے چاہے وہ آج کی گورنمنٹ کر رہی ہو تو بھی ظاہر ہے اتنا ہی برا ہے اور پچھلی گورنمنٹ نے کیا تو بھی اتنا ہی برا تھا. تو آپ کو بھی اگر دوبارہ مسند اقتدار ملی تو آپ ان سے نہیں کہیں گے کہ یار MQM کو بولو ووٹ ڈالے یار باپ پارٹی کی طرح مینج کرے یار. یہ آپ ان سے نہیں کہیں گے. آپ ان سے کہیں گے بھائی جان آپ سرحدوں پہ رہیں یہ مہربانی کریں یہ ہم سیاست میں آپس میں لڑائی لڑیں گے. ایسے ہی ہوگا نا اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے میں بات کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم سامنے رکھوں گا اور یہ ہم سب کے لیے میں کسی کو سنا نہیں رہا. خدا کا واسطہ ہے میں ریاست مدینہ سے نکل کر کے آپ باہر آ جائیں موجودہ حالات میں بات کریں. ہر جگہ آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارا آج اگر پچھلے کل سے ڈیفرنٹ نہیں ہے تو تم سوچو. تو آپ نے جو سوال میرے پہ رکھا ہے بالکل ہم اس پہ سوچیں گے. ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے ان کو بھی سیکھنا ہے. لیکن کہ کیا یہ لوگ سیکھیں 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور اب دوبارہ حملہ آور ہیں یہ تو نہیں سیکھ رہے.
وہ تو میں نے کہا نا, وہ تو میں کہہ چکا نا, سیکھنا چاہیے. اتنی دیر بات ہی اس پر ہوئی کہ بھائی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے, اور ہر آواز جو الیکشن کے خلاف ہے میری رائے میں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں جو لاتا ہے فوج کو کمزور کرتا ہے, تو پھر آپ بھی یاد کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ یار ہمیں. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جو نقطہ آج رکھا ہے وہ بڑا سمپل ہے لیکن بہت بھاری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی میری ذاتی لڑائی ہو نا تو ایک دوسرے سے مشتقربان ہو جائیں. پیچھے 22 کروڑ بندہ بیٹھا ہے بھائی, خدا کے بندے, 22 کروڑ عوام کی زندگی کا کو جو ہے وہ سوال ہے جو ادھر ہم بیٹھے میں کہ کوئی کہہ رہا ہے بات ہو رہی ہے, کوئی نہیں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے الیکشن کروں گا نہیں کروں گا, میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کو, فلانا ہو گیا یہ کر دوں گا, میں لا لا رہا ہوں, فلانا لا رہا ہوں. کیا لا رہے ہو جناب؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ بھٹی صاحب, حالت یہ ہے کہ 3-4 ارب ڈالر کے فوریکس ریزروز پہ بیٹھے ہوئے ہو. ہمارا جو ازلی دشمن ہندوستان ہے 550 ارب ڈالر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اس وقت اگر چائنا اور سعودی عربیہ, ایمریٹس ہم سے اپنے پیسے لے لیں, ہمارے پاس 15 دن کے فیول کے امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں. ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے تمام آپ کی ایکسپورٹس گر چکی ہیں, فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں, یہاں پہ جو کار مینوفیکچرز تھے وہ آپ کے بند ہو رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس تباہی کا شکار ہے, کاٹن انڈسٹری تباہی کا شکار ہے. اس وقت پچھلے ہفتے فیصل آباد میں جو ہے وہ جو فیصل آباد میں جو ہے میٹنگ میں انہوں نے دہائی دی ہے آپ کے مل اونرز نے فائنانس منسٹر کے سامنے کہ خدا را. بھٹی صاحب, میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ علی صاحب کنکلوڈ کرنے کے لیے, آخری پوائنٹ لینے کے. بھٹی صاحب, اب اگر آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ الیکشن نہ کرانے کی ممکن کوشش ہوگی, نہیں ہوگا الیکشن, تو آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ الیکشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے, عدالت کہتی رہے گی کراؤ, یہ نہیں کرائیں گے, عدالت کاروائی کر رہی ہوگی, عمران خان روڈ پر ہوں گے, اور ایک یہی انپریڈکٹیبل سچویشن قائم رہے گی بلکہ مزید بڑھ جائے گی. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے کچھ ہفتوں میں؟ نہیں وسیم, ایسا نہیں ہوگا. یہ 14 مئی سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. 11 اپریل کو انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ میں. الیکشن کمیشن نے کس نے تعاون کیا, 20 ارب روپیہ دیا نہیں دیا. یہ کنٹیمپٹ کا نوٹس آپ کو اسی مہینے آنے شروع ہو جائیں گے. جس نے بھی تعاون نہ کیا, جس نے بھی فیصلہ نہ مانا, یہ ممکن نہیں رہا. دوسری بات, میں سمجھتا ہوں احمد خان صاحب میرے بھائی کو بھی چاہیے نون لیگ کے خدشات دور کریں. دیکھیں چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب پر بھی ان کو اعتراضات تھے, ثاقب نثار صاحب کو بھی چیف جسٹس پر ان کو اعتراضات تھے, آصف سعید کھوسا صاحب پر بھی ان کو اعتراضات تھے, اور اب عمر عطاب بندیال صاحب بھی ہے. تو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ نون لیگ کے خدشات دور ہوں. 4 چیف جسٹس کو متنازع بنا کر نظام نہیں چل سکتا. اگر کہیں ہوئی ہے, ہاں نہ پرائم منسٹر کے اختیار لینے چاہیے نہ چیف جسٹس کو لینے چاہیے. رہ گئی بات فائد عیسیٰ صاحب کی, میں نے کوڈ بیٹ کیا. ایک ایسا میسج لا دے وسیم بدامی, معصوم سوالوں والے, مضبوط اصحاب والے, سحری بھی, افطاری بھی, 11th آور بھی, کہ جونیئر جج چیف جسٹس کو کہ تو فیصلہ نہیں سن سکتا. ایک مثال کوئی لا دے, ایک مثال, اتنی ایک تو ہوگی نا, صحیح ایک تو ہوگی کوئی. بالکل یار, چیف جسٹس ہو, آرمی چیف ہو, پرائم منسٹر ہو, انہیں آئین لمیٹڈ اختیارات دیتا ہے, لا محدود نہیں دیتا. جہاں پارلیمنٹ غیر آئینی کام کرتی ہے تو اس کی سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے. تو میرے خیال میں اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی شاید دھڑم تختہ, مارشل لا یا ایمرجنسی والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت کا تسلسل جاری چاہیے. علی بھائی